بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے، اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کی رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق فرمائی ہے، لہٰذا رزق میں تنگی ہو تو اسے اپنی توہین سمجھنا بھی غلط ہے، اور رزق میں زیادتی ہو تو اسے اپنی عزت سے تعبیر کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے جو نیک نہیں ہیں، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار اور کتارے باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا؟ اس وقت اگر کوئی شخص ایمان لانا بھی چاہیے تو ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایمان تو وہی معتبر ہے جو قیامت اور موت کے آنے سے پہلے پہلے ہو۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا، اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے۔ یہ قرآن کریم کے اصل لفظ نفس مطمئنہ کا ترجمہ ہے۔ اس سے مراد انسان کا وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے کرتے بالکل سکون پا گیا ہو اور نافرمانی سے محفوظ ہو گیا ہو۔ اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔